ہمیں بیرن کولا پہنچا دیا گیا تھا۔ افسوس ایسی جگہ سے بچنے کے لیے ہم نے مصیبتوں کے پہاڑ اٹھائے تھے، لیکن اس طویل و عریض قید خانے میں نہ معلوم وہ کون سی کشش تھی کہ ہم اس سے جتنا دور بھاگے یہ اسی قدر قریب آتا چلا گیا۔ یہ قید خانہ تھا یا کوئی عفریت؟ بلند و بالا دیواریں، 400 قیدی اور 100 مسلح پہرے دار۔ باہر کی خبر اندر نہ آتی اور اندر کی چیخ باہر انسانی کانوں تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ جیل کے اعلیٰ حکام اور کولمبیا کے گورنر ڈان گریوگر نے ہمارا استقبال کیا۔ جیل کے اندر 4 احاطے تھے، 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف۔ ان کے درمیان ایک گرجا واقع تھا جو حد فاصل کا کام بھی دیتا تھا۔ عبادت گاہ کا بھی اور ملاقات کا بھی انتظام یہیں ہوتا۔ ہمیں سب سے خطرناک حصے میں بند کیا گیا۔ ہماری کوٹریاں یارڈ کے درمیان واقع تھی۔ یہ کوٹری نہیں ایک پنجرہ تھا۔ کنکریٹ کی چھت مضبوط آہنی سلاخوں کے سہارے کھڑی تھی۔ دوسرے قیدی عام کوٹریوں میں بند تھے، مگر ان کی دیواروں میں اس غرض سے سوراخ بنائے ہوئے تھے کہ بندروں کی طرح محبوس ہم لوگوں کا تماشا کرتے رہیں۔ ہماری ایک ایک حرکت سب کے سامنے تھی، اور اگر ہم سلاخ کے قریب بھی پھٹکتے تو محافظوں کی شعلہ بار آنکھیں ہمیں شرارت سے باز رہنے پر مجبور کر دیتی۔ 2 دن بعد ہمیں گرجا لے جایا گیا۔ وہاں گورنر، چند پولیس کے افسر اور 8 اخباری رپورٹر موجود تھے۔ کیا تم فرینچ گیانا سے فرار ہوئے تھے؟ ہم نے اس سے کب انکار کیا؟ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ سب سے کڑی سزا کے مستحق گردانے گئے؟ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کولمبیا کی سرزمین پر کوئی جرم نہیں کیا، اور تمہاری حکومت نے نہ صرف ہماری آزادی کا حق سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ فرانسیسی پولیس کے انسانی شکاریوں کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں واپس بھجوانے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم واپس پنجرے میں آئے تو ماتروں نے کہا، تم نے گورنر سے کیوں تلخ لہجے میں بات کی؟ خدا کے لیے احساس کرو، ہم جہنم کے بدترین حصے میں پڑے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کرو کہ وہ اشتعال میں آ کر کبھی ہمیں یہاں سے نکلنے ہی نہ دیں۔ سنو، میں نے ماتروں کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں ان کی اس جیل سے ضرور بھاگ نکلوں گا۔ مجھے میری ماں نے آہنی سلاخوں کے پیچھے چوہے کی طرح مرنے کے لیے جنم نہ دیا تھا۔ موت آئی بھی تو آزادی کی راہ پر آئے گی۔ یہ سن کر اسے بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جمعرات کو پھر ملاقاتی کمرے میں طلب کیا گیا۔ میں طے کر کے گیا تھا اگر کسی نے الٹی سیدھی بات کی تو اس کی خوب خبر لوں گا، چاہے وہ بعد میں میری سزا اس سے بھی سخت کر دیں۔ ظاہر ہے مجھے گولی تو مارنے سے رہے، کیونکہ فرانسیسی حکومت کو وہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ ان کے قیدی کولمبیا میں زیر حراست ہیں۔ میں نے دیکھا کہ گرجے میں میرا انتظار ایک خوشپوش آدمی کر رہا ہے۔ میں نے تیکھی نظریں اس پر ڈالی۔ وہ ڈیگا سے ملتا جلتا تھا۔ کیا تم پیپلن ہو؟ ہاں، میں تمہارا ایک ہمدرد ہوں۔ میرا نام جوزف ہے اور ڈیگا کا سگا بھائی ہوں۔ اخباروں میں تمہاری گرفتاری اور پھر اس جیل میں نظر بندی کا حال پڑھا تو تم سے ملنے چلا آیا۔ ڈیگا کے نام پر میرے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، شکریہ۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اسپتال سے رخصت ہونے کے دن تک ڈیگا پر کیا بیتی۔ یہ سن کر تھوڑی دیر وہ خلاؤں میں گھورتا رہا، پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ کاروباری انداز میں بات کرنے لگا۔ میں سن تو رہا تھا لیکن اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ ڈیگا کا بھائی اس سے کس قدر مختلف انسان نکلا، مفاد پرست، حریص اور بلیک میلر۔ بہرحال جوزف نامی یہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، بیرن کولا میں درجن بھر فرانسیسی باشندے ہیں۔ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ قسمت آزمائی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ سب کے سب پیشہ ور عورتیں ہیں۔ میں اپنے فرانسیسی ہونے پر نادم تھا، مجرم میں ضرور تھا، مگر اخلاقی باختگی اور بے حیائی کو ایک نظر نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس سے آگے جوزف نے جو کچھ کہا وہ اور بھی تحیر خیز ہے۔ اس نے کہا کہ ان عورتوں کے کاروبار کو اب سخت خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں چونک سا گیا، لیکن اس نے میرے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، انہیں بیرن کولا کی جیل میں تمہاری نظر بندی سے خدشہ ہے کہ کہیں ان کا کاروبار مندہ نہ پڑ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی جیل سے بھاگ نکلا تو ظاہر ہے مقامی پولیس اور شاید بعد میں تجربے کار فرانسیسی پولیس اس کی تلاش کے لیے شہر میں فرانسیسی آبادی ہی کی تلاشی لے گی، اور وہ ان طوائفوں کے بالا خانوں میں جا گھسیں گے اور ہر راز ان کے سامنے کھل جائے گا۔ جعلی متروک پاسپورٹ، بدنام جواری، سب کے سب دھر لیے جائیں گے۔ یہ صورتحال کسی بھی طرح خوش آئندہ نہیں، اور اس کا تصور ہی ان کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ اب میں سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں اس شخص کی دلیری اور جرت پر متعجب تھا۔ جیل کے اندر تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑے ہم چشم زدن میں مہیا کر دیں گے، مگر خدا کے لیے کبھی یہاں سے فرار ہونے کے متعلق نہ سوچنا۔ ملاقات ختم ہوئی، مجھے پنجرے میں بھیج دیا گیا۔ دوستوں، کیا یاد رکھو گے، میں تمہارے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ سب نے ایک ساتھ چیخ کر کہا۔ دیکھو، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ ہمیں فرانس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایک خاص کشتی فرینچ گیانا سے ہمیں لینے آ رہی ہے۔ ہماری یہاں موجودگی بعض لوگوں کے کاروبار میں گڑبڑ پیدا کر رہی ہے۔ شہر میں کچھ طوائفیں، فرانسیسی طوائفیں ہمارے فرار سے سخت خائف ہیں۔ وہ سب قہقہا مار کر ہنس دیے۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھے تھے۔ ہمارے یارڈ میں کوئی 100 کولمبین قیدی تھے۔ ظاہر ہے وہ احمق نہ تھے۔
کہ یوں ہی شوقیہ جیل کی ہوا کھانے چلے آتے۔ ان میں چور چکے، قاتل، نقب زن، بدنام اسمگلر بھی تھے، اور مزے کی بات یہ کہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ بھی تھے، سیاہ فام افریقی، گورے بھارتی، سفید فام یورپی۔ میں نے ان کے رجحانات کا مطالعہ کیا۔ اکثر میری طرح فرار کے منصوبے بناتے تھے۔ یہاں یا تو وہ کوئی سزا کاٹ رہے تھے یا سزا پانے کا انتظار میں گل سڑ رہے تھے۔ جیل کی چار دیواری پر رات کے وقت طاقتور بلب روشن رہتا، ہر کونے میں ٹاور پر ایک ایک سنتری چوکس کھڑا ہوتا، اور گرجے کے دروازے کے قریب یارڈ میں ایک اور سنتری متعین تھا جو غیر مسلح ہوتا۔ قیدیوں کے کھانے کے لیے وافر چیزیں تھیں، اور وہ ان کے بدلے میں باہر سے آنے والے چھابڑی فروشوں سے کافی، فروٹ، جوس اور اناناس خرید لیتے تھے۔ آئے دن کوئی چھابڑی والا کسی قیدی کی چالاکی کا نشانہ بن جاتا۔ اس سے پہلے کہ اس غریب کو کچھ علم ہوتا، اس کے منہ پر کس کر رومال باندھ دیا جاتا، اور پھر اس کے چیخنے چلانے سے پہلے اس کی گردن میں چاقو پیوست ہو چکا ہوتا۔ ادھر اس کی شہرک سے خون کا فوارہ ابلتا، ادھر اس کی چھابڑی لٹ چکی ہوتی۔ ایک روز دو کولمبین چور میرے پاس ایک تجویز لے کر آئے۔ میں نے بڑے غور سے ان کی بات سنی۔ انہوں نے کہا، شہر میں بعض پولیس والے ایسے بھی ہیں جو خود چوری میں ملوث ہیں۔ جس علاقے میں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیتے ہیں اور کسی کا گھر صاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے ملاقاتیوں نے بتایا کہ اس گروہ سے ان کی گاڑی چھنتی، اور اگر کسی روز ان پولیس والوں میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی گرجے کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے لگی تو میں اچانک پستول سے ڈرا دھمکا کر اسے دبوچ لوں گا۔ سپاہی تھوڑی سی مزاحمت کے بعد ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دے گا، پھر بیرک میں موجود سنتریوں کو خوفزدہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی۔ ایک بار باہر گلی میں پہنچ گئے تو ٹریفک میں غائب ہو جانا آسان ہے۔ مجھے یہ اسکیم پسند نہ آئی۔ فرض کیجئے اگر بیرک میں کسی سپاہی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں کم از کم اسے برداشت نہ کر سکوں گا، اور یوں مفت میں وہ غریب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس سے تو ظاہر تھا کہ صرف میں ہی فرار کے منصوبے نہیں بنا رہا تھا، مگر میرے اور دوسرے لوگوں میں فرق ضرور تھا، کیونکہ چند دن بعد میرے دوست کہنے لگے جو کشتی ہمیں لینے کے لیے فرینچ گیانا سے آ رہی ہے وہ ضرور اب بندرگاہ میں پہنچنے والی ہوگی۔ ان لوگوں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ انہوں نے ان سزاؤں کے بارے میں بھی قیاس کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے تھے جو فرینچ گیانا میں واپس جا کر ان کو مل سکتی تھی۔ میں ایسی بزدلی اور کم ہمتی کی باتیں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میرے سامنے اس قسم کے مستقبل کے اندازے مت قائم کرو، یوں لگتا ہے کہ تمہاری ہڈیوں کا گودا پگھل چکا ہے۔ اگر تمہاری ہمت جواب دے گئی ہے تو صاف صاف بتا دو، کیونکہ میں جب فرار کی بات کرتا ہوں تو ہمارے منصوبے میں تم شریک ہوتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ وقت آنے پر کوئی پھسل جائے اور باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لو، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرے لیے معاملہ آسان ہے۔ جو ہی مجھے خبر ملی کہ کشتی بندرگاہ میں پہنچ گئی ہے اور میں اس وقت تک فرار نہ ہو سکا تو فرانس جانے سے بچنے کے لیے میرے پاس ایک آسان ترکیب ہے۔ کسی ایک کولمبین سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، پھر مجھے اس الزام میں یہیں رکھا جائے گا۔ میری اس ڈانٹ کا خاطر خواہ اثر ہوا اور کولمبین قیدیوں کو ایک اور ترکیب سوجھ گئی۔ ہر اتوار گرجے میں عبادت کا اہتمام ہوتا تھا اور ملاقاتی اس میں شریک ہوتے۔ عبادت کے بعد وہ لوگ ٹھہر جاتے جن کے ملاقاتی آئے ہوتے۔ مجھے کہا گیا کہ میں آئندہ اتوار گرجے میں جا کر وہاں کی صورتحال کا جائزہ لوں تاکہ اس سے اگلے اتوار ہم کسی ایکشن کی تفصیلات طے کر سکیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ سازش میں شریک چاروں افراد عبادت میں شریک ہونے کے لیے جائیں گے۔ گرجا مثلث شکل کا ہے، دونوں جانب ایک ایک دروازہ یارڈ کی طرف کھلتا ہے اور مرکزی دروازہ گارڈ روم میں۔ یہاں صرف سلاخیں راستہ روک سکتی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے سپاہیوں کی رہائش تھی۔ ان کے کوارٹروں میں سے ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا۔ چونکہ عبادت کے وقت گرجا بھرا ہوا ہوتا تھا اس لیے گارڈ روم کا سلاخوں والا دروازہ کھول دیا جاتا اور گارڈ وہاں نگرانی کے لیے کھڑے رہتے۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ باہر سے ملاقاتی آتے، ان کے ساتھ کچھ عورتیں ہوتی جو کمال ہوشیاری سے اسلحہ چھپا کر اندر لے آتی۔ 35 اور 45 کے 2 پستول کافی تھے۔ سازش کے سرغنے کو یہ اسلحہ دے کر عورتیں واپس چلی جاتی۔ عین اس وقت جب واز کی گھنٹی بجتی ہم سب اکٹھے حملہ کر دیتے۔ مجھے گورنر کی گردن پر چاقو رکھ کر فرانسیسی میں اسے یہ حکم دینا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دو ورنہ تمہاری شہرک کاٹ دی جائے گی۔ یہی ڈرامہ ایک اور آدمی کو پادری کے ساتھ دہرانا تھا۔ 3 اور آدمی مختلف زاویوں سے اپنی رائفلیں سلاخ دار دروازے میں قطار در قطار کھڑے سپاہیوں کی طرف پھیر دیں۔ جو سپاہی ہتھیار نہ ڈالے گا اسے آنن فانن گولی مار دی جائے گی۔ پھر ہمارے غیر مسلح ساتھی سب سے پہلے باہر نکلیں گے۔ اس اسنا میں وارڈن کو گرجے کے اندر آنے کا حکم دیا جائے گا۔ گارڈ روم بالکل خالی ہوگا۔ اب ہم گرجے سے نکل کر گارڈ روم میں آئیں گے۔ سلاخ دار دروازہ بند کر کے پھر لکڑی کا بڑا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ 50 گز کے فاصلے پر ایک لاری کھڑی ہوگی جو اس وقت چلے گی جب سازش کا سرغنہ بھی اس میں سوار ہو چکا ہوگا۔ بظاہر یہ منصوبہ بڑا خوشنما تھا اور فول پروف بھی۔ گرجے کے معائنے کے بعد میں نے اس کی منظوری دے دی لیکن اس سازش کی قیادت سے انکار کر دیا۔ اگرچہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ جوزف ڈیگا کی باتوں نے مجھے سخت مایوس کیا تھا مگر بعد میں
میرے تمام شبہات زائل ہو گئے۔ وہ در حقیقت مدد کے لیے آیا تھا اور اس کی آئندہ روش نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ ہماری اس سازش کی کامیابی کے لیے بھی اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ وہ اتوار کو حسب معمول گرجے میں آنے کے بجائے ایک کار کو ٹیکسی کا روپ دے کر جیل کے باہر ہمارا منتظر رہے گا تاکہ ہمیں لاری میں سوار نہ ہونا پڑے۔ کولمبین قیدیوں کو تو اپنے ملک ہی کے اندر روپوش ہونا تھا، مگر ہمارا معاملہ دوسرا تھا۔ ہمیں اس ملک سے دور نکلنا تھا تاکہ پھر کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اس کار کے ذریعے وہ ہمیں ایک مخصوص مقام تک پہنچا دے گا، پھر ہم ہوں گے اور ہماری قسمت۔ اب پورا ہفتہ گزارنا ہمیں دوبر ہو گیا۔ ہم اتوار کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اتوار آئے اور ہمارا ایکشن شروع ہو۔ جمعرات کو جوزف کی ایک عورت مجھے ملنے آئی۔ اس نے بتایا کہ ٹیکسی زرد رنگ کی ہوگی اور ہمیں اس کی تلاش میں ناکام نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس نے مجھے گرم جوشی سے خدا حافظ کہا۔ میں سمجھتا ہوں فاحشہ ہونے کے باوجود اس کے اندر فرانسیسی اسپرٹ موجزن تھی اور وہ اپنے ایک ہم وطن کو دیار غیر میں قید سے رہائی دلانے کے لیے ہر بازی لگانے کو تیار تھی۔ آؤ آؤ خداوند کا مقدس کلام سننے کے لیے آؤ، پادری کہہ رہا تھا۔ جان کلاس کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ماترو کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے بڑے سکون سے اپنی جگہ سنبھالی۔ گورنر ڈان گریوگر ایک موٹی عورت کے پہلو میں کرسی پر براجمان تھا۔ میں دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ کلاس میرے دائیں طرف اور دو آدمی بائیں جانب پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے کہ جیل کے باہر دوسرے لوگ ہمیں پہچان نہ سکیں۔ میں نے اپنا چاقو دائیں بازو کی آستین کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ گھنٹی بجانے والے لڑکے کی دوسری ضرب ہمارے ایکشن کا سگنل تھا۔ اس وقت سب لوگ یوں جھکے ہوئے تھے جیسے نیچے کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ سازش میں شریک ہر شخص جانتا تھا کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ پہلی گھنٹی میں نے لمبا سانس کھینچا۔ دوسری گھنٹی میں اچھل کر گریوگر کی گردن پر سوار ہو گیا، چاقو نکالا اور اس کی شہرک پر رکھ دیا۔ اس اثنا میں پادری بھی نرغے میں آ چکا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، مجھ پر رحم کرو اور میری جان مت لو۔ باقی تینوں ساتھیوں نے سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ ہر کام منصوبے کے مطابق انجام پا رہا تھا۔ کامیابی کی منزل قریب تھی۔ آزاد فضاؤں کی بھینی خوشبو کا احساس سرور انگیز تھا۔ میں نے گورنر کو کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا، میرے پیچھے آؤ، ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پادری کو بھی اسی جگہ پہنچا دیا تھا جہاں ہم نے انہیں رسیوں سے باندھ کر ڈال دینا تھا۔ فرنانڈو نے جوش مسرت سے کہا، فرانسیسیوں آؤ باہر نکلیں۔ کامیابی کے نشے میں چور میں سب لوگوں کو گلی میں باہر نکال رہا تھا۔ اچانک کسی طرف سے دو رائفلیں چلیں۔ فرنانڈو گھائل ہو کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی بھی زخمی ہو گیا۔ میں اب بھی لوگوں کو باہر کی طرف دھکیل رہا تھا، مگر گارڈز سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے دوبارہ رائفلیں پکڑ کر ہمارا راستہ روک دیا۔ خوش قسمتی سے کچھ عورتیں ہمارے سامنے تھیں، اس لیے وہ فائر نہ کر سکے، ورنہ موسیو ہنری پپلن کو اپنی کہانی سنانے کا موقع نہ ملتا۔ اس دوران میں تیسرا آدمی بھی مارا گیا۔ اس نے فائر کی کوشش کی تھی اور بس یہی تیر مار سکا کہ ایک عورت زخمی ہو گئی۔ ڈان گریوگر کا چہرہ موت کی طرح زرد تھا، ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، چاقو مجھے دے دو۔ میں نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ صرف 30 سیکنڈ کے اندر معاملہ بگڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا اس انتظام میں سے ضرور کوئی خلا تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ٹاور کے ساتھ رسی سے ایک ٹین لٹکتا رہتا ہے۔ جب کسی سنتری کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کینٹین والے کو آواز دیتا ہے اور کوئی بیرا اس کی مطلوبہ چیز ٹین میں ڈال کر دے دیتا ہے۔ سنتری رسی کو اوپر کھینچ لیتا ہے۔ مزید برآں میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہمارے گارڈز کے قریب جو ٹاور واقع ہے اس پر یارڈ کی چھت سے کود کر چڑھا جا سکتا ہے۔ یارڈ کی چھت پر چڑھنا آسان تھا کیونکہ کبھی کبھار قیدی دن کے وقت چھتوں کی لپائی کے لیے اوپر کام پر مامور کیے جاتے تھے، مگر سنتریوں کو قابو میں کیسے کیا جائے؟ ہمیں جوزف کے ذریعے فرانسیسی کافی ملتی رہتی تھی۔ اس کا اپنا ایک مزہ ہے اور جیل کے اندر کوئی قیدی، وارڈ یا سنتری ایسا نہ تھا جس نے اس کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ سنتریوں کو تو خیر عادت ہو گئی تھی کہ وہ تھکن سے نڈھال ہو کر ہر 4-5 گھنٹے بعد کافی کا چسکا لگاتے۔ دفعتاً ایک چمک میرے دماغ پر ابھری، کیوں نہ کافی میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر سنتری کو پلا دی جائے۔ تجویز قابل عمل تھی۔ میں نے جوزف سے کسی نشہ آور دوا کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ اگلی ملاقات پر ایک بوتل لے آیا۔ اس نے بتایا کہ کافی کے ایک کپ میں اس دوا کے صرف چند چمچے مناسب رہیں گے۔ بیٹھے بٹھائے ایک اور اسکیم تیار ہو چکی تھی۔ 0 آور کا انتظار بےتابی سے ہونے لگا۔ میرے فرانسیسی ساتھیوں نے میرے ساتھ فرار ہونے سے معذوری کا اظہار کر دیا، لیکن ایک کولمبین قیدی نے سینہ تان کر میرے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ مجھے اصل فائدہ یہ تھا کہ 2 مختلف رنگ کے ساتھی ہوں تو فوراً دونوں پر کسی کی تشکیک بھری نظر نہیں پڑتی اور اس طرح کم از کم ایک تو گرفتاری سے بچ جاتا ہے۔ 0 آور سے 5 منٹ قبل میں نے بڑے پرسکون انداز میں سنتری کو آواز دی، دوست کافی پیو گے؟ فرینچ کافی ہے۔ اس مردار نے جواب میں یہ الفاظ دہرائے، بس 1 منٹ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر میں کینٹین کی طرف گیا، وہاں سے 2 پیالیوں کے لیے گرم پانی بھر لیا، پھر اس میں کافی ڈال دی اور جب ٹین میں سے اسے انڈیلنے لگا
तो नशा आवर दवा की पूरी शीशी उसमें मिला दी। हरामी सुअर, आज तुझे बहुत मजा आएगा। जमीन और आसमान भी गर्दिश करते हुए नजर आएंगे, अगर ना नजर आए तो मेरा नाम भी पिपलन नहीं। 5 मिनट गुजर गए, 10, 15, 20 मिनट गुजर गए। मेरे दिल की धड़कन उस वक्त कोई गिनने वाला होता। मुझे जिंदगी में कभी ऐसी घबराहट नहीं हुई थी। संतरी अभी तक होश में था, बस गाहे गाहे अंगड़ाई ले लेता, फिर चौकस होकर चारों तरफ घूरने लगता। क्या जोसेफ ने मेरे साथ धोखा किया? मैंने दिली दिल में उसके सलावातें सुनाई। आखिर उसे हमदर्दी के रूप में दुश्मनी करने की क्या जरूरत थी? एक एक लम्हा कीमती था, सानिये सदियों पर फैल गए। पूरी शीशी घटाघट चढ़ाने के बावजूद संतरी को कुछ असर न हुआ। कुछ देर बाद 1 बजेगा तो नया संतरी उसकी जगह ले लेगा। हमारी नजरें उस पर मरकूज थीं। वो देखो, उसकी चाल में लग़्ज़िश आ गई। वक्त फिर रुक गया। उम्मीद के टूटे हुए तार खट से जुड़ गए। वो नीचे बैठ गया था। उसकी राइफल दोनों घुटनों के दरमियान थी। सर कंधों की तरफ ढलक गया। मेरे साथियों ने बैक जबान इशारा किया, चलो शुरू करो। मैंने कोलंबियन से कहा कि वो यार्ड की छत पर रस्सी फेंके। उसके आगे दरांती नुमा खंजर बंधा हुआ था जो छत में धंस जाता और हम रस्सी के सहारे छत पर चढ़कर आगे टावर पर कूद जाते और फिर बाहर निकल जाते। ख्यालात का ताना बाना एक छनाके से टूट गया। कोलंबियन रस्सी फेंकने में माहिर था और अभी उसके बल खोल ही रहा था कि संतरी फिर खड़ा हो गया। राइफल उसने फेंक दी थी और यूं बाजू फैलाया जैसे घड़ी पर वक्त देख रहा हो। मेरा कोलंबियन साथी बर वक्त रुक गया। ड्यूटी बदलने में सिर्फ 18 मिनट बाकी थे। अब मैंने पहली बार पूरे खुलूस से दुआ मांगी, खुदाया सिर्फ एक बार मदद कर। मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे तन्हा ना छोड़। लेकिन ये सब कुछ बेसूद था, क्योंकि मैं ईसाइयों के खुदा को पुकार रहा था और मैं खुद एक दहरिया था, किसी भी बरतर हस्ती के वजूद का मुनकर। अब 14 तबक रोशन हुए और मैंने सोचा कि जिंदगी में ऐसे कठिन मराहिल भी आते हैं कि जब तमाम दुनियावी सहारे नाकाम साबित होते हैं और इंसान किसी माफूकुल फितरत सहारे की तलाश करता है। जॉन क्लॉज ने मेरे करीब आते हुए कहा, ये तो नाकाबिले यकीन ड्रामा है। ये हरामी अभी तक बेहोश नहीं हुआ। क्या हम कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख रहे? संतरी राइफल उठाने के लिए झुका और साथ ही धम से टावर के फर्श पर गिर पड़ा। धड़कते दिलों को एक बार फिर सुकून नसीब हुआ। कोलंबियन पलक झपकते में हरकत में आ गया। उसने रस्सी छत की तरफ फेंकी। पहली बार दरांती नुमा औजार छत में न घुस सका। दूसरी कोशिश कामयाब साबित हुई। उसने जोर लगाकर उसको आजमाया कि किस कदर बोझ उठा सकती है। मैंने रस्सी के सहारे पहला कदम दीवार पर रखा ही था कि जॉन क्लॉज ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, खबरदार, नया संतरी आने वाला है। मैंने उसकी कोई परवाह न की, क्योंकि अभी बाहर निकलने का वक्त मौजूद था। मगर नया संतरी गार्ड रूम से निकलकर टावर की तरफ बढ़ रहा था। मेरे साथियों ने होशियारी से काम लेते हुए मुझे अपने घेरे में ले लिया, ताकि दूर से संतरी को कुछ अंदाजा न हो सके कि क्या हो रहा है। मगर इस दौरान में संतरी की नजर छत से लटकते हुए रस्ते पर पड़ चुकी थी। उसने दौड़कर अलार्म बजा दिया। उसने ये सोचा था कि शायद कोई शख्स भाग निकला है। उसी वक्त सारा नक्शा बदल चुका था। शिकारी कुत्तों की तरह चारों तरफ से संतरी और गार्ड्स हमारी तरफ लपके। मैंने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर रस्सी को एक झटके से नीचे खींचा और दरांती नुमा औजार लेकर खड़ा हो गया। एक सिपाही ने मुझे गुस्से से देखकर कहा, गलीज कीड़े, तुझे शर्म नहीं आती? भागता है, पकड़ा जाता है, फिर भागता है, फिर पकड़ा जाता है, हरामी कहीं के। मैंने आओ देखा न ताओ अपनी दरांती घुमाकर उसकी रीढ़ की हड्डी में घुसा दी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा, जैसे जंगली सुअर फंदे में फंसकर डकारता है। फिर उसकी गर्दन दबोच ली और पीछे की तरफ घुमा दी। जोरदार कड़ाके की आवाज सुनाई दी और उसकी पुष्ट की हड्डी जगह जगह से टूट गई। ये देखकर 3 संतरियों ने राइफलों की संगीनें मेरे सर के साथ लगा दी। नील गूं फजा मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। मैं किसी आबशार के नीचे खड़ा था। कपड़े तरबतर हो रहे थे, मगर नहाने के बावजूद जिस्म दहक क्यों रहा था। फजा का रंग बदल गया, सुर्ख आंधी, फिर खून की बू। मुझे कुछ पता न था कि क्या हो रहा है। जब आँख खोली तो सर पट्टियों से बंधा हुआ पाया। मैं ना तो पिंजरे में बंद था, ना ब्लैक होल में, बल्कि ये कोई नई जगह थी। मैंने अपने गिरदोपेश को टटोलने की कोशिश की, मगर 4-5 इंच से भी आगे न बढ़ सका। मेरे खुदा, ये तो ताबूत है। क्या मुझे मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया है? मैं जागता हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ? घुप अंधेरा, न आहट, न हवा का झोंका। पिपलन प्यारे, मैंने अपने आप से कहा, ये वाकई कब्र है बच्चू। अब फरिश्तों को हिसाब किताब देने के लिए तैयार हो जाओ। एक कड़ाका सा हुआ, जैसे भारी गर्ज जोर से फर्श पर टकराया हो। हिसाब लेने वाले आ रहे हैं। एक ज़रब ताबूत पर पड़ी। मेरे कानों के पर्दे थरथरा उठे। ढकना खुला और मेरी नजरें उस ह्यूले पर चंद सेकंड के लिए भी न जम सकी जो सामने खड़ा था। चेहरे पर सिया नकाब, सर पर खौफनाक सींग, पूरे जिस्म पर खंजर यूं बंधे हुए थे जैसे थोहर के पौधों पर कांटे लगे हों। उसने गरज कर मुझे उठने का हुक्म दिया। मैंने दिल में कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, मेरे आगे आगे चलो। क्यों? कहाँ ले जाने का इरादा है? मैंने पूछा। अभी पता चल जाएगा। वो हाँकता हुआ मुझे गिरजे में ले गया। मालूम हुआ कि कोलंबिया के कानून के मुताबिक
مجھے اپنے جرم کی یہ سزا ملی ہے کہ میرا قیمہ کر دیا جائے اور یہ شخص مجھے سب کے سامنے لٹا کر مجھ سے ٹکرانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ تیز دھار خنجروں سے میری تکہ بوٹی ہو جائے گی۔ میرے قتل کے بعد جو بھی تقریب منعقد تھی اس کا نظارہ کرنے کے لیے سب قیدیوں کو شرکت دعوت دی گئی تھی۔ سب کے درمیان ایک کرسی پر گورنر براجمان تھا، مگر خلاف معمول اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے نقاب پوش کو حرکت کرنے کا حکم دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ قصائی کا بچہ میرے نزدیک آتا، گورنر اپنی کرسی سے اچھلا اور میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ نقاب پوش جلات صرف شخص اپنے زور میں آگے بڑھتا رہا۔ بیک وقت 4-5 خنجر گورنر کے پہلو میں اتر گئے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ اس جیل کا سارا حفاظتی عملہ فرانس کا تنخواہ یافتہ تھا اور یہاں کے مقامی لوگ انہیں اپنے شمار نہ کرتے تھے۔ اسی بنا پر کولمبین قیدی اس نقاب پوش پر ٹوٹ پڑے۔ وہ شور اٹھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اگرچہ کچھ قیدی زخمی بھی ہوئے، مگر بالآخر نقاب پوش پر قابو پا لیا گیا اور رسیوں میں جکڑ کر اسے ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ اس ہنگامے میں معلوم نہیں کس کس کو کہاں کہاں زخم لگا، مگر میں وہ واحد شخص تھا جو ذرا سی خراش سے بھی محفوظ رہا، حالانکہ اس وقت تک میرا قیمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے موت کے جبڑے سے زندہ سلامت بچ نکلنے پر مبارکباد دی۔ اگرچہ ہمیں گورنر کے زخمی ہونے کا افسوس تھا، لیکن ہم اپنی جگہ مطمئن تھے۔ کم از کم ایک با اختیار ہستی کا دل تو ہماری طرف مائل ہے۔ جس شخص کو میں نے دوا پلا کر بے ہوش کیا تھا، وہ 3 دن اور 4 راتیں بے سود پڑا رہا۔ ہوش آنے کے بعد اس نے خاص طور پر میرا نام لے کر شکایت کی کہ اسے نشہ آور دوا پلانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کی شکایت پر مجھے پہلے تابوت میں بند کر کے کسی تنگ و تاریک کوٹری میں ڈالا گیا، پھر ایک سنتری کے قتل کے الزام میں خود میری موت کا فیصلہ ہوا۔ مگر تقدیر ایسے فیصلوں پر کئی بار ہنس چکی تھی، میرا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ہم جیل کی کارڈ کوٹری میں ایک بار پھر گلنے سڑنے لگے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ زیادہ دیر تک یہاں رہے تو فرینچ گیانا سے آنے والی کشتی سے بچ نہ سکیں، مگر اس سے بھی پہلے کوئی سنتری انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ہمیں گولی کا نشانہ بنا دے گا۔ میں نے دیس دیس کی جیلوں کی ہوا کھائی ہے، مگر جس قدر بدمزاج، اکھڑ، خود پسند بیرن کولا میں دیکھے ویسے کہیں اور نظر نہ آئے۔ انہیں کولمبیا کے گورنر کی کوئی پرواہ نہ تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے حقیقی ماں باپ کی بھی قدر نہ کرتے تھے۔ اس خیال سے ہم نے یہاں سے جلد از جلد نکلنا مناسب سمجھا، مگر نکلتے تو کیوں کر۔ جوزف ڈیگا نے مشورہ دیا کہ اب کے جیل کے اندر سے کوشش کرنے کے بجائے وہ رات کے وقت باہر سے نقب لگا کر ہمیں آزاد کرائے گا، مگر مجھے اس کے خیال سے اتفاق نہ تھا، کیونکہ رات کے وقت جیل کی 4 دیواری میں ہر طرف روشنی ہوتی تھی۔ اس پر اسے ایک اور خیال سوجا، کیوں نہ بجلی بند کر دی جائے۔ اس نے ایک ایسا الیکٹریشن تلاش کر لیا جس نے جیل کے باہر لگے ہوئے ٹرانسفارمر سے بجلی بند کرنے کی حامی بھر لی۔ میرے ذمے یہ کام تھا کہ گرجے کے سامنے اور گلی میں متعین سنتریوں کو خرید لوں۔ بادی النظر میں یہ کام آسان تھا، مگر عملی شکل میں کئی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے میں نے گورنر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ میری رقم سے 10,000 روپے دے دے۔ اس نے پوچھا اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا جوزف کے ہاتھ اپنی بیوی کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے میری غیر حاضری میں وہ بیچاری کس کس در کی خاک چھانتی پھرتی ہوگی۔ گورنر کا دل بھر آیا، مگر مکمل طور پر رام کرنے کے لیے اسے بھی 2,000 روپے دینے پڑے تاکہ وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ خرید سکے۔ آخر جب میں اپنی بیوی کی بھلائی کے لیے سوچ سکتا ہوں تو لازماً اسے بھی اپنی بیوی کا خیال آنا ہی تھا۔ اس کے بعد جب سنتریوں کے کمانڈر سے میری بات ہوئی تو اس نے بھی بھاری نذرانہ وصول کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے متعلقہ دونوں سنتریوں کو خود کہنے سے بھی انکار کر دیا۔ 3,000 کی رقم کمانڈر کی جیب میں چلی گئی، باقی رقم میں نے دونوں سنتریوں کو آدھی آدھی دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ انہیں تب ملے گی جب ہم لوگ باہر نکل چکے ہوں گے۔ اس منصوبے کی ابتدائی تیاریوں میں 1 ماہ لگ گیا۔ ایک ایک دن پہاڑ لگ رہا تھا، مگر بغیر تیاری کے چڑھ نکلنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ہمیں گرجے کے قریب متعین سنتری سے اب تک کوئی خوف نہ تھا، چنانچہ ایک آرے کی مدد سے اپنے پنجرے کی سلاخیں خود کاٹنا تھی۔ دوسروں تک اس کی آواز جانے سے روکنے کے لیے ہمارا ایک ساتھی پاگل بن گیا۔ اس نے کئی دن پہلے ہی اپنے اوپر جنون طاری کر دیا۔ جنون کی حالت میں وہ ڈبے بجانا شروع کر دیتا۔ قیدیوں اور جیل کے عملے نے ہزارہا احتجاج کیا، مگر وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا۔ پھر ہمیں پہلے کی طرح رسے کی مدد سے چھت پر چڑھنا تھا اور ٹاور تک جانا تھا۔ پھر گلی میں چھلانگ لگانے کے بعد جوزف ہمیں باحفاظت کسی منزل تک پہنچا دیتا۔ گلی میں متعین سنتری نے صرف 2 آدمیوں کے فرار کی اجازت دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وقفے وقفے سے 2 آدمی فرار ہوں گے۔ بیک وقت دونوں کے اکٹھے بھاگنے سے اسے کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں۔ ناچار ماترو اور جان کلاس کے درمیان قرعہ نکالا اور کلاس جیت گیا۔ اندھیری راتیں شروع ہو چکی تھی۔ عین اسی رات ٹھیک وقت پر جیل کی بتیاں گل کر دی گئیں۔ ہم نے سلاخیں کاٹنا شروع کر دیں۔ 10 منٹ کے اندر ہم اپنے پنجروں سے باہر نکل آئے۔ ایک کولمبین قیدی نے چھت پر رسا پھینکا، میں اس کی مدد سے اوپر چڑھا اور پھر اچل کر 4 دیواری تک پہنچ گیا۔
وہاں مجھے جان کلاس کا انتظار کرنا تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر کراہنے کی آواز آئی۔ خطرے کی بو سونگھتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے کو جھک گیا، ہاتھ تھام لیا۔ یوں لگتا تھا کہ جان کلاس خاردار تاروں میں الجھ گیا ہے۔ میں نے اسے کسی قدر اپنی طرف کھینچا، وہ بیچارہ اسی شدت سے کلبلانے لگا۔ کانٹے اس کے جسم کو لہولہان کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے، مگر سنتریوں کے علم میں لائے بغیر کولمبین قیدیوں کو بھی ساتھ ہی نکالا تھا، اس لیے وہ بالکل الف ننگا ہمارے پیچھے چلا آیا۔ خاصی تگ و دو کے بعد کلاس کو دیوار پر چڑھنے میں کامیابی ہو سکی۔ کوشش کے باوجود ہم شور نہ روک سکے۔ دوسرے ٹاوروں سے سنتریوں نے فائر کھول دیے، مگر انہیں نشانہ تو دکھائی نہیں دیا، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگرچہ سڑک کی جانب ابھی اندھیرا تھا، مگر تار کول کی سیاہ لکیر اس اندھیرے میں بھی نمایاں تھی۔ ہم جس مقام سے کودنے والے تھے وہاں سے دیوار کی بلندی 30 فٹ تھی۔ حالانکہ اگر کوئی صحیح مشورہ دینے والا ہوتا تو ایک جگہ 15 فٹ بلند دیوار سے بھی ہم کود سکتے تھے۔ بہرحال جو ہی ہم نے چھلانگ لگائی، نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ جان کلاس کی دائنی ٹانگ پھر ٹوٹ گئی۔ میں بھی اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو سکا کیونکہ دونوں ٹخنے چور چور ہو چکے تھے۔ کولمبین قیدی کا ایک گھٹنا ٹوٹ کر باہر جا پڑا۔ سینٹ جوزف میں مجھے 2 سال قید تنہائی کی سزا ملی تھی۔ عادی مجرم بھی اس جیل کو آدم خور کا نام دیتے تھے، مگر میں اس کا یہ نام غلط ثابت کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بازی ضرور ہاری تھی، مگر میرے سینے میں شکست خوردہ دل نہ تھا۔ 2 سال کی سزا کوئی سخت سزا نہ تھی، لیکن میں نے پہلے ہی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہاں سے فرار ہو کر رہوں گا۔ میں نے اپنے عزم کا اظہار کلاس سے کیا۔ پیارے دوست، وہ بولا، کاش میرے اندر بھی تمہارے جیسا جوش اور ولولہ ہوتا۔ 1 سال سے تم برابر فرار کی کوششیں کر رہے ہو، ناکامیوں کے باوجود تمہارا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اگلے روز ہم 26 آدمی 100 ٹن وزنی کشتی میں لاد دیے گئے۔ 2 قیدی ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ ہر 4 قیدیوں پر ایک مسلح سنتری مسلط تھا۔ کشتی پر مکمل سکوت بلکہ دہشت کی فضا طاری تھی۔ خستہ سی کشتی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ معمولی سی طوفانی لہروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گی۔ میں نے مذاق کے موڈ میں اپنے قریب کھڑے ہوئے سنتری سے کہا، تم نے ہمیں زنجیروں سے جکڑ ڈالا ہے، کشتی ڈوب گئی تو ہم اپنی جانیں بھی نہ بچا سکیں گے۔ تم ڈوب جاؤ یا بچے رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سنتری نے لاپرواہی سے کہا، ہم حکم کے غلام ہیں۔ ایک اور سنتری قریب آتے ہوئے بولا، ہماری حالت تم سے کب بہتر ہے؟ یہ بھاری بھرکم بوٹ، وردی اور پیٹی، کیا یہ کچھ کم بوجھ ہے؟ رائفل تو خیر پھینک بھی سکتے ہیں، گدھے جتنا یہ بار ہمیں کب بچنے دے گا؟ جو کچھ بھی ہو، یہ کشتی ایک تیرتا ہوا مقبرہ ہے۔ میں نے فقرہ چست کیا، بات سے بات نکلی اور سب لوگ اس بحث میں شریک ہو گئے۔ اس گفتگو سے ہمارے تنے ہوئے اعصاب خاصے آرام محسوس کرنے لگے۔ اتنے میں کشتی کا کپتان آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، پپلن تمہارا ہی نام ہے؟ تمہیں نے دریائے میرونی کا سفر بڑی کامیابی سے طے کیا تھا؟ ہاں موسیو، میں نے جواب دیا۔ ایک ملاح ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ان سمندروں اور دریاؤں میں کشتی رانی کے لیے دل، گردے اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے مجھے نفیس سگریٹ تحفے میں پیش کیے۔ شکریہ کیپٹن، میں بھی تمہیں موت کا یہ پنجرہ سمندر میں بحفاظت لیے پھرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک طویل، تھکا دینے والے اور خوفناک سفر کے بعد کشتی شیطانی جزائر کا چکر کاٹتی ہوئی جزیرہ سالٹ کی بندرگاہ پر جا لگی۔ اس جزیرے کے قرب و جوار میں 2 اور جزیرے تھے، رائل اور سینٹ جوزف۔ ان جزیروں میں صرف قیدی ہی رہتے ہیں، قید خانے کیا، جنگلی درندوں کے پنجرے ہیں۔ میری منزل سینٹ جوزف تھی۔ جزیرہ سالٹ پر ڈیگا سے ملاقات ہوئی۔ وہ اب ان جیلوں میں ہر کارے کا کام کرتا تھا، اور اتفاق دیکھیے گلگانی بھی یہیں تھا اور بندرگاہ میں کلرک کے طور پر متعین تھا۔ یہاں بہت سے قیدی اتار لیے گئے، مجھے آگے بھیج دیا گیا۔ ڈیگا اور گلگانی نے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ پپلن، فکر نہ کرو، کوئی شخص تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ تمہیں سگریٹ اور پھل باقاعدگی سے ملتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم سینٹ جوزف کے جہنم خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ 4 آہنی دروازوں سے گزر کر ہم 19 قیدی ایک ایسے دفتر میں پہنچے جو اس جزیرے کا گورنر ہاؤس تھا۔ یہ جگہ خطرناک ترین مجرموں کے لیے ہے۔ یہاں صرف ایک ضابطہ نافذ ہے جس پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے، اپنی زبانیں بند رکھو، مکمل خاموشی۔ خون کرنا خطرناک بات ہے، اگر پکڑے گئے تو سزا میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جب تک بیماری حد سے نہ بڑھ جائے، بیماری کا بہانہ مت ڈھونڈنا، ورنہ تم عذاب کو دعوت دو گے۔ بس یہی کچھ کہنا تھا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو، سگریٹ پینا منع ہے۔ پھر وہ وارڈن سے مخاطب ہوا، ان کی تلاشی لو اور الگ الگ پنجروں میں بند کر دو۔ کلاز اور ماترو ایک ہی بلاک میں نہ رکھے جائیں۔ 10 منٹ بعد میں اے بلاک کے نمبر 234 پنجرے میں جنگلی جانوروں کی طرح بند پڑا تھا۔ کلاز بی بلاک میں تھا اور ماترو سی بلاک میں۔ ہم نے ایک دوسرے کو خاموشی سے خدا حافظ کہا۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان لوگوں کو بس بہانے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارا قصہ چکا دیں گے۔ میں اپنے پنجرے پر نظر ڈالتا ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ فرانس جیسا ملک
जो इंसानी हुकूक का अलम बरदार है, ऐसी इंसानियत सोच कैद खाने की तामीर कर सकता है। 150 पिंजरे आगे पीछे एक कतार में चले गए थे। पिंजरे में ना कोई खिड़की थी और ना कोई रोशनदान, बस सामने की दीवार में 5 इंच चौड़ा सुराख है जिस पर मजबूत आहनी ढकना दरवाजे का काम देता है। उस ढकने में से एक बार कैदी को अंदर धकेल दें तो फिर वो रोशनी और ताज़ा हवा, सितारों भरे आसमान और दुनिया व माफिया के तमाम मनाजिर से महरूम हो जाता है। ज़मान व मकान और सुबह शाम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। बाहर ढकने के ऊपर जली हुर्फ में लिखा है, हुक्काम के तहरीरी इजाज़त के बगैर ढकना खोलना मना है। मुझे अंदर धकेलते हुए सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ तंजिया निगाहों से देखा और फिर एक बोला, मोसियो पिपलन, आपको यहाँ 2 साल गुजरने हैं, पागल ना हो जाइएगा। इस जेल का नाम आदमखोर है, इसके हकीकी मायने जल्द ही आप पर आश्कार हो जाएंगे। वो ठीक कह रहा था। उफ, मुझे यहाँ 733 दिन या 17,520 घंटे काटने पड़ेंगे। मेरी आंखें तारीकी में देखने की आदी हुई तो छत में वजनी आहनी गार्ड्स लटकते हुए नजर आए, जो कभी नीचे आ जाते और कभी ऊपर उठ जाते। मुझे याद आया कि चिड़ियाघर में शेरों और चीतों को राम रखने के लिए शुरू में इसी तरह खौफजदा रखा जाता था। कभी कभार ये गार्ड्स इस कदर नीचे आ जाते कि फर्श के साथ चिपक कर जान बचानी पड़ती। मैंने बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं, काल कोठरी में भी रहा, मगर हर जगह मजलूम कैदी को उम्मीद होती है कि उसकी दिलदोज चीखें उन कोठरियों और कैद खानों की दीवारें चीर कर इंसानी कानों के पर्दे से जा टकराएंगी। यहाँ ये तवक्को भी जाती रही, फरियाद इन दीवारों को चीर कर निकलती भी तो समंदर की मुतलातिम लहरों से सर पटक कर रह जाती। 3 दिन गुजर चुके थे। मैं हैरान था कि मेरे दोस्तों का वादा कहाँ गया, वो सिगरेट, वो फल, वो सब कहाँ गए। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे थे। आखिर खाकरूब के जरिए मेरे उन दोस्तों से राब्ता कायम हो गया और मुझे जरूरत की हर चीज मिलने लगी। सिगरेट और खुश्क नारियल वाफर मिकदार में मिले। पेट में कुछ गया तो जान में जान आई। एक सुबह पहली बार जेल की पुरसुकूत फजा में धमाका सा हुआ। खाकरूब, जो कूड़ा उठाने वाली बाल्टी में मेरे लिए नारियल ला रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया। बस फिर क्या था, जमीन और आसमान उस बेचारे की चीखों से लरज उठे। सिपाही उस पर पिल पड़े, वो वार पर वार सह रहा था। फिर अचानक मेरे पिंजरे का ढकना खुला। एक सिपाही ने सर अंदर दाखिल करते हुए कहा, तुम अपनी शैतानियत से बाज नहीं आओगे। मैंने आओ देखा न ताओ अपना खुफिया चाकू निकाला और एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। खून के फवारे उगलता हुआ सर मेरे कदमों में था और नीम तारीक माहौल में ये मंजर इंतहाई दहशतनाक था। उस शख्स का यह हशर देखकर किसी और सिपाही को पिंजरे के करीब फटकने की जुर्रत न हुई। माहौल पर दहशत तारी थी। बहरहाल एक शख्स ने छोटा सा मेगाफोन मुंह के आगे रखते हुए कहा, नंबर 234, मैं इस जजीरे का डिप्टी गवर्नर हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आराम से बाहर निकल आओ तो तुम्हें कोई गजन नहीं पहुँचाया जाएगा। मामूल की इंक्वायरी होगी और अगर तुम कसूरवार साबित हुए तो ज़ाब्ते के मुताबिक सजा दी जाएगी। ओके। मैं बाहर निकल आया और डिप्टी गवर्नर और 6 सिपाहियों के नरगे में दफ्तर की तरफ चल दिया। यूं ही हम पिंजरों के बिलाक से बाहर निकले और बरामदे में पहुंचे, मेरी आंखें चुंदिया सी गईं। हफ्तों से मेरी आंखें तारीकी की आदी हो गई थीं। अब पहली बार धूप में आया तो कुछ देर के लिए मेरी आंखें न खुल सकीं। हम दफ्तर में दाखिल हुए। गवर्नर अपनी कुर्सी पर बराजमान था। डिप्टी गवर्नर उसके पहलू में बैठ गया। फर्श पर खून में लथपथ एक शख्स पड़ा था। उसका हुलिया बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। दीवार पर घड़ियाल 11 बजा रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि गरीब खाकरूब 4 घंटों से अजाब सह रहा है। पिपलन, तुम्हें कितने अरसे से वो फल और सिगरेट मिल रहे हैं? उस शख्स ने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैं सवाल तुमसे कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे निस्यान का मर्ज लाहक है। मुझे ये याद नहीं कि कल क्या हुआ था। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे अफसोस है मेरी फाइल में इस मर्ज का इंदराज नहीं किया गया। दरअसल सर पर शदीद ज़रब लगने से मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम पिपलन हो? गवर्नर ने बढ़ती हुई हैरत से पूछा। हाँ, मैंने मैकेनिकल अंदाज में जवाब दिया। मेरा नाम पिपलन है। मैं 1906 में पैदा हुआ और मुझे पेरिस में उम्र कैद की सजा हुई। गवर्नर की आंखें फैल गईं। मैंने उसे बौखला दिया था। क्या तुम्हें आज सुबह कॉफी और रोटी मिली थी? हाँ। कल तुम्हें कौन सी सब्जी मिली थी? मुझे याद नहीं। तुम्हारा मतलब है तुम याददाश्त खो चुके हो? जी सर। वाकयात बिल्कुल ऐसे हैं कि मुझे याद नहीं रहता। सिर्फ चंद नुक्ते याद रहते हैं। मसलन मुझे ये याद है कि बस जजीरे पर तुमने हमारा इस्तकबाल किया था, मगर कब मालूम नहीं। तुम्हें इल्म है अब तक तुम कितनी सजा काट चुके हो और तुम्हें अब तक कितनी सजा काटनी है? जब तक मर नहीं जाता मेरा ख्याल तो ये है कि ये सजा खत्म नहीं होगी। मेरा मतलब है कैद तन्हाई कितनी काटी है? कैद तन्हाई? मुझ पर यह सजा क्यों डाली गई है? पिपलन, बस हद हो गई। मुझे इश्तियाल मत दिलाओ। क्या तुम्हें ये इल्म नहीं, फरार के जुर्म में तुम्हें 2 साल की कैद तन्हाई की सजा मिली है और फिर
میں نے جو جواب دیا وہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گورنر، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ ذرا اس کرسی سے اٹھ کر میرے پنجرے تک چلو، تم خود دیکھ کر اندازہ لگا لو گے کہ میں یہاں سے کیسے فرار ہوا تھا۔ گورنر نے تنگ آ کر کہا، تمہیں نسیان کی بیماری کب سے لاحق ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں سوائے اپنے نام اور چند ایک دوسری باتوں کے۔ رہا یہ سوال کہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں کب سے مل رہی ہیں، تو میرا جواب ہے شاید پہلی بار یا شاید سالہ سال سے۔ بس میرے پاس یہی جواب ہے۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو۔ گورنر نے تیش بھرے لہجے میں کہا، اس شخص کو میری آنکھوں سے دور کر دو اور جب تک اس کی قید ختم نہیں ہو جاتی اس کی روزانہ کی خوراک بند کرو۔ میں واپس اپنے پنجرے میں آ چکا تھا۔ فرش اسی طرح خون آلود تھا۔ نامعلوم ان لوگوں نے اس قتل کی سزا مجھے کیوں نہیں دی تھی؟ کیا گورنر میری باتوں سے بالکل بوکھلا گیا تھا؟ اسی شام دوسرا خاکروب آیا تو اس کے ذریعے مجھے گلگانی اور ڈیگا کا یہ پیغام ملا، جس خاکروب کی صبح پٹائی ہوئی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس نے خود ہی تمہیں چیزیں پہنچانا چاہیے کیونکہ وہ فرانس میں تمہارا کوئی جاننے پہچاننے والا ہے۔ ہماری ترسیل برابر جاری رہے گی۔ اور میں حالات کی ستم ظریفی پر ہنس دیا۔ گورنر مطمئن تھا کہ اس نے خاکروب کی ٹھکائی کر کے اور میری معمول کی خوراک بند کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ ڈیگا اور گلگانی بھی پکڑے جائیں، لیکن میرا اندیشہ بے بنیاد تھا، ان کی جڑیں خاصی گہری تھی۔